بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پنجاب میں بھاری رشوت کے عوض افسران کی تعیناتیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور نیب کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا گرینڈ الائنس جو اتحاد بنا ہے، اس میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس میں فضل الرحمان کے حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ ججز سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے، اس میں یہ اسٹیشن ہاؤس افسر تھانہ سول لائن کی مدیت میں درج مقدمے میں پی ٹی آئی کے صوبائی صدر، یہ کوئٹہ میں مقدمہ درج ہوا ہے، صدر داؤد شاہ کاکڑ اور نور خان خلجی سمیت دیگر صوبائی قیادت کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بغیر این او سی کی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا، اور قومی اداروں اور حکومت کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی، جبکہ دوسری جانب جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نہیں تھی، بلکہ یہ جو ریلی نکالی گئی ہے اس میں جو اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے۔ آخر میں آپ کو سپریم کورٹ میں ایک جو درخواست دائر ہوئی ہے سینئر وکلاء کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمر ایوب کو ان کے 9 مئی کے مقدمات میں سرگودا میاں والی کے جو مقدمات تھے، 3 دہشت گردی کے مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی عدالت نے۔ عمر ایوب اپنے وکیل بابر روان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمر ایوب کو 25 اپریل کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں عدالت نے میاں والی پولیس کو آئندہ تاریخ پر مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عمر ایوب کے خلاف میاں والی میں 9 اور 10 مئی کو ہنگامہ آرائی کے 3 مقدمات درج ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مقدمات کی جو چونکہ انہی مقدمات میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے عدالت نے، جبکہ دوسری جانب علیمہ خان اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کے خلاف اسلام آباد میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی دعائیہ تقریب یا دعائیہ ریلی نکالی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی رہائی کے لیے، اس بنیاد پر ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 سینئر وکلاء نے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری اشتیاق احمد خان، سابق موجودہ ممبر پاکستان بار کونسل شفقت چوہان، موجودہ ممبر پاکستان بار کونسل منیر احمد کاکڑ اور شہاب سرکی اور طاہر فراز عباسی نے کیس میں جو اسکو نوٹس کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر جو اسکو نوٹس کیس ہے اس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 6 ججز سے قبل شوکت عزیز صدیقی بھی الزام لگا چکے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ فل کورٹ اجلاس یا سپریم جوڈیشل کونسل کا نہیں بلکہ چیف جسٹس اور انتظامی سربراہ کے درمیان ملاقات کے بعد کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو انکوائری کمیشن تھا حکومتی، اس کی بات کی گئی ہے کہ وہ فل کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ایگزیکٹو ہیڈ انتظامی سربراہ شہباز شریف، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ عدالت میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ انتظامیہ اور اداروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکا جائے اور اس معاملے کی بھرپور تحقیقات کی جائے، اور ساتھ فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور ان 5 سینئر وکلاء نے کیس میں فریق بننے کی بھی درخواست دائر کر دی ہے۔ پہلے اس کے مقدمہ میں جہاں اس کو نوٹس لیا گیا ہے وہاں حامد خان صاحب کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بطور ادارہ ان کی درخواست دائر ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور درخواست ہے اعتزاز احسن صاحب کی، سینئر ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے ذاتی حیثیت میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور اب یہ 5 سینئر وکلاء ہیں جنہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں فریق بننے کے لیے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اب فل کورٹ بنتا ہے، فل کورٹ اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلے گا۔ پاکستان بار کونسل نے بھی سٹنگ ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا بالآخر مطالبہ کر دیا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی درخواست میں بھی یہی مطالبہ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی درخواستوں میں یہی مطالبہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ چاہتی تھی کہ کمیشن بنانا ہے تو سٹنگ ججز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب چونکہ معاملہ فل کورٹ میں چلا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ فل کورٹ اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا گرینڈ الائنس کے تحت، گرینڈ الائنس جو بنا ہے جس میں جماعت اسلامی بھی ہے اور باقی جماعتیں بھی ہیں،
اس کے تحت 13 اپریل کو جلسے کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس میں گرینڈ الائنس سمیت مختلف امور پر بات ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں مل کر گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے بھرپور عوامی تحریک کا آغاز کریں گے اور پہلا بڑا عوامی اجتماع 13 اپریل کو بلوچستان کے ضلع پشین میں منعقد کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے نتائج پر تحفظات رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ مل کر گرینڈ الائنس تشکیل دی ہے، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے اور وحدت المسلمین سنی اتحاد کونسل، اور الائنس کی سربراہی محمود خان اچکزئی کو دی گئی ہے اور وہ چند روز میں فضل الرحمان سے بھی ملاقات کریں گے، انہیں بھی الائنس میں شمولیت پر قائل کریں گے، جس کے بعد باقاعدہ عہدوں کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ کور کمیٹی نے خواتین قیدیوں اور خصوصاً عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی ضمانت منظور ہونے کے بعد دوبارہ گرفتاری اور ریمانڈ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت تمام قائدین اور کارکنان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ سینٹ انتخابات ملتوی کرنے پر خیبر پختونخوا میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اقدام دستور کے کھلی بے حرمتی ہے۔ ساتھ کور کمیٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ انٹر پارٹی انتخابات کی تمام تر تفصیلات جمع کروائے جانے کے باوجود تحریک انصاف کے انتخابی نشان کی عدم بحالی کا کوئی قانونی جواز الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ چونکہ دوبارہ انٹر پارٹی انتخابات ہو گئے ہیں، ڈاکومنٹس جمع ہو چکے ہیں، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نہ کوئی سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر بلے کا نشان بحال کر رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ پنجاب میں ایئر وائی نیوز کا جو ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے محکمہ خوراک میں بھاری رشوت کے عوض افسران کی تعیناتیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ محکمہ خوراک میں بھاری رشوت کے عوض افسران کی تعیناتیوں کا انکشاف ہوتے ہی نیب نے کیس انکوائری کے لیے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو بھجوا دیا۔ رپورٹ کے مطابق نیب نے کیس کی انکوائری کے لیے کاپی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ارسال کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ڈائریکٹر فوڈ نے بھاری رشوت لے کر 9 ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز کی تعیناتیاں کیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فیصل آباد شیخ رؤوف راولپنڈی، جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راولپنڈی مظہر بلوچ سے 1-1 کروڑ لینے کا الزام ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر لاہور پر حمزہ نور سے 1 کروڑ، ملتان کے احمد جاوید سے 50 لاکھ، بہاولپور کے خادم فراز اور بہاول نگر کے عدیل احمد سے 50 لینے کا الزام ہے۔ جنہوں نے اپنی تعیناتیوں کے لیے ان اضلاع میں 1-1 کروڑ روپے رشوت دی ہے، وہ ریاست کی کیا خاک خدمت کریں گی؟ درخواست میں الزام ہے کہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شیخوپورہ گجرانوالا خانیوال نے بھی 30 لاکھ دے کر پوسٹنگ لی۔ ڈائریکٹر فوڈ پنجاب نے دوسرے مراکز پر گندم منتقلی پر بھاری رقم خرچ کی ہے۔ یہ ایک ڈائریکٹر فوڈ پر یہ الزام ہے، ڈائریکٹر فوڈ پنجاب، اس کے اوپر یہ الزام ہے۔ نیب نے یہ انکوائری کر کے اس کی تفصیل اور رپورٹ بھیج دی ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو اور جو اینٹی کرپشن حکام کو کارروائی کے لیے سفارش کر دی ہے۔ یہ پنجاب میں اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف جیل میں قیدی سیاسی قیدیوں پر کوئی قدغن کیوں ہے، سیاسی گفتگو پر قدغن کیوں ہے، جیل میں سیاسی گفتگو پر قدغن کیوں ہے، اس حوالے سے جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی درخواست۔ شیر افضل مروت نے جیل رولز کی شک 265 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیل میں سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس کو چیلنج کیا شیر افضل مروت نے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدیوں سے سیاسی گفتگو پر پابندی سے متعلق جیل رولز کی شک کے خلاف درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے عدالتی معاونت طلب کر لی۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز اسحاق نے ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا کہ جیل سے باہر اس شخص پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کرے تو جیل کے اندر کیوں قدغن ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے بتانا ہے کہ قیدی کے یہ حقوق کیوں سلب ہوں گے، وہ بنیادی حقوق ہیں، سیاست کی بات کرنا یا سیاسی انفارمیشن رکھنا یہ بنیادی انسانی حق ہے، تو جیل کے اندر اس کے حقوق کیوں سلب ہوں گے؟ آپ نے عمومی باتیں کی اور اس حوالے سے مختلف ججمنٹس لگا کر دیں۔ اس سے پہلے عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے موقف اختیار کیا تھا کہ پنجاب جیل رولز کی شک 265 کے تحت سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، خلاف ورزی کی گئی تو قیدی کا استحقاق ختم کیا جا سکتا ہے، یہ کہا گیا تھا۔ اب عدالت نے اس کے اوپر یہ نئی درخواست ہے، اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور اب یہ سارا معاملہ عدالت نئے سرے سے اس کو دیکھے گی اور وہ جو شک ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 2 حلقوں کے انتخابی نتائج چیلنج کیے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK 72 اور PK 82 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار
محمود جان اور کامران بنگش نے انتخابی نتائج کو الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس حوالے سے علی گوہر دورانی ایڈوکیٹ کی وساطت سے پٹیشن دائر کی گئی۔ پٹیشن میں الیکشن کمیشن، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، آر اوز اور کامیاب امیدواروں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ امیدوار فارم 45 میں کامیاب ہوئے جبکہ فارم 47 میں مخالف امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا۔ فارم 45 میں ڈی آر اوز اور آر اوز نے تبدیلی کی اور نتائج تبدیل کیے۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ فارم 45 اور فارم 46 میں پریزائڈنگ افسران کے دستخطوں میں فرق ہے۔ آر او ان حلقوں سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کی ملی بھگت سے یہ نتائج تبدیل کیے گئے۔ ٹرائبونل سے استدعا کی گئی کہ پولنگ ایجنٹس پریزائڈنگ افسران کو فارمز 45 اور 46 تصدیق کے لیے بطور سرکاری گواہ طلب کریں۔ ایک شخص نے ہاتھ کی لکھائی سے کئی فارم 45 بنائے گئے ہیں جو ان نتائج کو مشکوک بناتے ہیں۔ امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں بھی انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں دی ہیں، ان کو ٹھیک طریقے سے سنا نہیں گیا اور درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ درخواست گزار فارم 45 کے نتائج کے مطابق جیت چکے ہیں۔ الیکشن ٹرائبونل فارم 45 کے نتائج کے مطابق حلقوں کے نتائج مرتب کرنے کا حکم دے۔ اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں تو وہاں امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جیسے تیمور جھگڑا ہے، کامران بنگش ہے جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں، ان کو واپس سیٹیں جلد مل جائیں گی اور 190 دن میں 180 دن ہے یا 190 دن میں فیصلہ کرنا کے پابند ہے۔ الیکشن ٹرائبونل نے 180 دن میں فیصلہ کرنا ضروری ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس عرصے میں تمام کی تمام سیٹوں پر فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔